دوسری چیز جو ہم سے کمزوری ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جماعتوں کی روانگی پوری نہیں کرتے، یا جماعتوں کی روانگی ہو رہی تو جماعت پوری بات نہیں سنتی، کوئی کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلا۔ تو یہاں کے عمل کی عظمت دیکھو، عملے کے دل میں جتنے یہاں کے اصولوں کی اعمال کی عظمت ہوگی نا تو اتنی عظمت عوام کے اندر آئے گی۔ پورے وقار سکون سے ہمیں ایک ایک عمل کو کرنا ہے۔ یہ آسام والے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا کہہ رہا ہوں میں ذرا بتا دو۔ نہیں ان کو بولنے دو نا، چاچا کو۔ اور ایک کام کرو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، وہ کالا بیگ ہے وہاں تک جاؤ، دیکھو پیچھے، جلدی جاؤ نا، دیر مت کرو۔ ان کو سب کو ایک دائرہ لگا لو اور اپنی طرف متوجہ کرو، ہلکا لگا لو، ان کے پاس متوجہ ہو جاؤ۔ ہاں، سب کو آپ بنگلہ میں آتے ہیں، آسامی زبان میں سمجھاؤ، جتنی باتیں میں کہہ چکا ہوں وہ بھی سمجھاؤ، آگے کی بات بھی کہنا۔ چلو بیٹھے بیٹھے۔ اکثر یہ آسام والوں کو بنگلہ والوں کو تھوڑی تنگی ہوتی ہے، آپ لوگ تھوڑا اس کا دھیان رکھیں۔ تو دوسری بات میں جو کمزوری ہو رہی ہے وہ روانگی کی بات پوری سمجھائی نہیں جاتی، بہت کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت یہ چاہتے ہیں جماعتیں یہاں آنے سے پہلے اپنے علاقے میں روانگی کی پوری بات سن کر آئیں۔ بات تو سمجھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات سمجھاتے تھے، پھر ایک آدھ دن روک لیتے تھے، پھر چھوڑنے جاتے تھے، تو چڑیا گھر تک پیدل چلتے چلتے جاتے ہوئے روانگی کی بات کرتے ہوئے جاتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کو سمجھانے کے لیے دو دو تین تین مجلس کرتے تھے۔ پھر اچھا دوسرا ہوتا کیا ہے، ہم ہمارے ساتھیوں کو روانگی کی بات کو کرتے ہیں لیکن لے کر بیٹھ کر پوچھتے نہیں آپ کیا سمجھے۔ جب سوال قائم کرو گے نا تو دل متوجہ ہو، پوری جماعت میں وحدت کلمہ وحدت فکر ہو، ایک ہی بات ایک فکر پر پوری جماعت مجتمع ہو۔ یہ اللہ کی مدد کا بڑا سبب ہے، آپس کی اجتماعیت کا بڑا سبب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے روانگی سمجھانا، سوال قائم کرنا، اور یہ جتنے لوگوں کو یہاں بلایا گیا وہ اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ سنت عمل ہے، مرکز آؤ۔ دوسری بنیاد یہ ہے دو عمل کے درمیان کا وقفہ، یہ آنے والا عمومی مجمع، یہاں آ جاؤ وہاں سے کہاں دیکھ رہے ہو، یہ عمومی مجمع آنے والا، اس کے پاس ہمارا عملہ بیٹھے، یہ قربانی دینے والے بیٹھے اور ان کو سمجھائے، ان سے پوچھے پہلے کہ آپ کیا سمجھے فجر کے بیان سے، آپ کیا سمجھے حیات الصحابہ سے۔ اگر یہ محنت یہ عملہ جان مارے نا، اگر بیرون جانے والا، ایک تو آپ میں پختگی ہو جائے گی، دعوت کے ماحول میں دعوت دینے کی عادت ہو گئی تو بے دینی کے ماحول میں دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ یہاں جاؤ، بات کو سمجھنا۔ تو دوسری بات کی کمزوری ہے۔ تیسری کمزوری ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان پر محنت نہیں کرتے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ساتھیوں کو سہولت دو، یہ سہولت سے بن جائیں گے۔ سہولت کے راستے سے جماعت بگڑتی ہے، افراد بگڑتے ہیں۔ سہولت کا راستہ نہیں، مجاہدے کا مزاج بنانا، اپنے ساتھیوں کو صبح سے لے کے شام تک تھکانا، اپنے ساتھیوں کو ادھر آگے بڑھو، اپنے ساتھیوں کو صبح سے شام تک تھکانا، تھکنا چاہیے ہمارا عمل۔ جسم میں درد ہوگا نا تو دل میں درد آئے گا، اور دل میں درد آئے گا تب آنکھ میں آنسو آئیں گے۔ بہت سے لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، چند اعمال کر کے وہ خوش ہوتے ہیں اور کارگزاری ایسی پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی سننے والے خوش ہو جاتے ہیں، واہ بھائی بڑا کمال کیا۔ اب جب انفرادی چیز پوچھی جائے تو بہت ساری رہ جاتی ہے۔ بہت سی جماعتیں 5 مہینے بیرون گئی، ایک دن کم نہیں کیا انہوں نے، 150 دن پورے لگائے بیرون، 1 مہینہ یہاں اور 120 دن بیرون، پورا وقت عمل کہ جی عمل تو عمل ہے، نفل بھی نہیں چھوڑے۔ ہاں 150 دن انہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھی، ہر ساتھی نے۔ ابھی جماعت بیٹھی دوسرے سال کی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، روزانہ ایک منزل قرآن پڑھا ہے لوگ، روزانہ ایک منزل، یعنی ہر ہفتے میں ایک قرآن۔ دوسرا سال لگا کر آئے، کم سے کم 52 ہفتے ہوئے، کچھ اور بھی پڑھ گیا ہوگا قرآن، تو امید ہے 50 سے زیادہ تو قرآن ہو ہی گیا۔ اور ایک صاحب ان میں ایسے ہیں جنہوں نے 110 مرتبہ قرآن پڑھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں تو کارگزاری ایسی ہونا چاہیے۔
کہ اپنے ساتھیوں کو اتنا تھکاؤ کہ ہر ساتھی کے دل میں درد ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تمہارے دل میں دین کے مٹنے کا غم آئے گا نا تو اللہ ایسے دل کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دل میں اب ایک جماعت مستورات کی چل رہی ہے یہاں پر 50-60 کلومیٹر دور، وہ جماعت جو کام کر رہی ہے ایسی عورتیں آ رہی ان کے پاس، ان کو کلمہ معلوم نہیں، کلمہ سکھا رہے ہیں تو جماعت کی عورتیں رو رہی ہیں ہچکیاں مار مار۔ وہ تو تھکو گے تو پتہ چلے گا، امت میں جاؤ گے تو امت کو بیان کرو گے، ورنہ ایک پروگرام سنا دیں گے کہ بھئی یہ پروگرام ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اس لیے کارگزاری جو ہوتی ہے نا وہ کارگزاری سنت عمل ہے۔ یہ بچے کیوں بیٹھ گئے یہاں؟ آپ لوگ جماعت میں بیٹھے؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ، جو آپ کے پیچھے کی ہے جماعت جاری ہے کہ واپس آئی ہے؟ واپس آئی نا، نیچے چلے جاؤ، نیچے وہاں پر نا تعلیم ہو رہی ہے آپ کے لیے، وہاں چلے جاؤ، جا بیٹھے۔ یہ جو ملکوں میں جاتے ہیں نا ان سے کچھ ضروری بات ہے، آپ کے متعلق نہیں ہے، چلے جاؤ، بات کو سمجھنا، لیکن ادھر ادھر نہیں جانا، سیدھے نیچے جانا بیٹے۔ تو ہمارے ایک ایک جماعت کا ایک ایک ساتھی اللہ کے راستے میں تھکے جو جا رہے ہیں نا ان کو یہاں کیوں بٹھائے؟ یہاں تو کارگزاری ہے۔ کارگزاری میں چند باتیں پوچھی جاتی ہے جس سے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ چوک نہیں کریں گے بلکہ آپ محنت کر لیں گے۔ ماشاءاللہ بعض جماعتیں اتنی اچھی کارگزاری سناتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کی کارگزاری سن کر جانے والوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تو بکری کا چرواہا کارگزاری سنانے آئے تو مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے الصلاۃ جامعہ، نماز جیسا اہم عمل ہے، سب جمع ہو جاؤ، اور پھر کارگزاری ہو رہی ہے، ایک ایک بات کی اس کی کارگزاری ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اتنے لوگ جمع ہو گئے، نماز کا وقت نہیں تھا کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی، بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ اس لیے ہم سب مل کر کارگزاری سنیں گے، سنو گے نا بھائی؟ بات چیت نہیں کرنا آپس میں۔ 3 جماعتیں ہماری ہیں، ایک جماعت امروہہ کی سینیگال کام کر کے آئی، ایک جماعت ہماری بمبئی کی آرمینیا اور جارجیا کام کر کے آئی، اور ایک جماعت ہماری بجنور کی کہاں کام کر کے آئی؟ انڈونیشیا، ملیشیا۔ اچھا چلو بھائی، اللہ قبول فرمائے، واہ واہ۔ پہلے یہ جارجیا آرمینیا جہاں جماعتیں نہیں جاتی اس کی کارگزاری سنیں گے سب مل کر، پہلے ان سے احوال سنیں گے۔ آ جاؤ بھائی، عامر صاحب کون سنائے گا؟ احوال سناؤ، چلو تینوں مل کے تھوڑا تھوڑا سنا دینا، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ بیٹے، آگے آ جاؤ، آپ لوگ پیچھے والے ساتھی آگے ادھر آگے بڑھ جاؤ، مل کے بیٹھے اطمینان سے بیٹھے۔ آپ بتاؤ وہاں کے حالات بتاؤ، پوری بات جو سنا رہے تھے نا ہم لوگوں کو، اچھا اطمینان سے سنو بھائی۔ بسم اللہ، السلام علیکم بھائی، اس کی آواز بڑھانا ذرا مائک کی۔ یہ جارجیا ہے، روس سے الگ ہوا ایک علاقہ ہے، ملک ہے، 4 ملکوں سے اس کی سرحد ہے، روس اور ترکی بڑی سرحد ہے۔ پہلی مرتبہ پہلے 2 بار بھی ساتھی گئے تھے جماعت بن کے، لیکن پورے ساتھی ملک میں داخل نہیں ہو سکے۔ پہلی بار تھا کہ 3 ساتھی الگ الگ تاریخوں میں گئے اور تینوں کو داخلہ مل گیا الحمدللہ۔ ملک کی آبادی تقریباً 35 لاکھ آبادی ہے، اور 7ویں صدی میں اسلام ان کے پاس آ گیا تھا۔ جو ترکی کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن ملک بڑا ہے، کشادہ ہے، پہاڑوں والا ملک ہے جی۔ تو یہ قدیمی عیسائیت پہ تھے، پرانی اوریجنل آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے، تو جہاں جہاں فوجیں نہیں جاتی تھی تو وہاں پر وہ لوگ اپنے آپ کو اسلام سے بچا کے رکھتے تھے اور اس کو فخر محسوس کرتے تھے۔ آج بھی اس ملک کے اندر تقریباً 6 سے 7 لاکھ مسلمان کی آبادی ہے، 240 مسجدیں ہیں، 240 سے 250 مسجدیں ہیں، 40 مدرسے ہیں، لیکن یہ ترکی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ترکی والے جو ہیں وہ تھوڑا سا دین میں رعایت والے دین میں چلتے ہیں، یعنی سنتوں کے بغیر ہیں۔ تو پورا ملک یعنی 28 دن اس ملک میں قیام تھا، 30 دن کا ویزا ملا تھا، 28 دن ہمارا قیام رہا تھا اس ملک میں۔ 28 دن میں ایک آدمی ملا تھا سنت لباس میں،
یہ پورے ملک میں ہم پہلے تھے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے تھے سفر، 15 دن ایک علاقے میں کام کیے تھے، 15 دن دوسرے علاقے میں کام کیے تھے۔ اب جو جہاں مسلمانی علاقہ ہے جو ترکی سے سرحد لگا ہوا ہے، اکثر مساجد وغیرہ مسلمان وغیرہ اور مسجدوں میں اذان وغیرہ یہاں ہوتی ہے، لیکن وہ دین جیسا ہے نا، وہ بیچارے ایک دم کورے ہیں دین سے، یعنی سارے حکومت قابض ہے، میجورٹی ان کی ہے، وہ امام کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، مؤذن کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، دعوت اس ملک میں بینڈ ہے، ممانعت ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم تبلیغ کرنے ہیں یا تبلیغ جماعت، وہ تبلیغ جماعت کو جانتے ہیں، اور اگر جیسے کسی نے شکایت کر دی کہ ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں یا مسجد میں بلا رہے ہیں یا ہوٹل میں بلا کر بات چیت کر رہے ہیں تھوڑی سی، اگر اس نے شکایت کر دی تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو ہم لوگ اسی طرز پہ یہ ملک میں تھا، جیسے نماز کی شکلیں تھی، اذان ہوتی تھی، جیسے بستیوں میں دیہاتوں میں، وہاں بھی اس طرف بھی جانا ہوا جہاں مسلمان کی گنجان آبادی ہو، تو ایک دو فرد آ جاتے تھے نماز میں، اور ان کے علم میں ہے کہ جب امام کی داڑھی نہیں ہے، امام سنت پہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ہم ایسے شرٹ پینٹ پہن کے بھی ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہے تو الحمدللہ کلمہ جانتے ہیں، نماز جانتے ہیں، قرآن ان کی صحیح ہے، قرات ان کی صحیح ہے، لیکن دین کی محنت سے ایک دم امام کو کچھ درجے میں معلوم ہے کہ وہ ترکی میں پڑھا ہوا ہے، ترکی سے جانتا ہے کہ ہندوستان کی محنت ہے، لوگ آتے ہیں، اور وہ دعوت کو جانتے ہیں کہ دعوت پورے عالم میں لوگ جاتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، مسلمانوں سے ملتی ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح سے پھر ہم نے پورے ملک میں سفر کیا 28 دن۔ لوگ نرم طبیعت کے ہیں، غیر مسلم بھی ہمیں لباس میں دیکھتے تھے تو وہ رک جاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے بڑے غور سے۔ آپ لوگوں نے اتنے دنوں میں کسی مقامی ساتھی کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھا کہ صبح سے شام تک کے اعمال میں وہ لوگ ساتھ میں رہے؟ دراصل سارا تقریباً ہمارا قیام جو اکثر تھا وہ ہاسٹل اور ہوٹل میں رہا، مسجد میں موقع نہیں ملتا تھا، لیکن ایک جیسے شہر کے باہر 30 کلومیٹر ایک مسجد تھی جو حکومت میں رجسٹرڈ نہیں تھی، تو وہاں پر ہم لوگ نے 3 دن کا قیام کیا۔ قیام تو کہیں بھی کر سکتے ہیں جی، مطلب اس مسجد میں ساتھ میں رکھنا، جب اس مسجد میں یہاں اس علاقے میں وہاں کے جو باشندے ہیں وہ نہیں ملے جب 15 دن وہاں تھے، لیکن دوسرے علاقے میں ملے تھے، ہم انہیں کچھ وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، کبھی ان کا اکرام کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلے، تو کچھ گھنٹوں کا سفر ہو جاتا تھا، ساتھ میں یا قریب ہوتا تھا، اکرام کرتے تھے، یا دن بھر کوئی ساتھی کو ساتھ یہ بات ہر جماعت اس کو خوب اچھے سے محفوظ کر لے، ذہن میں بٹھا لے کہ ملکوں میں جا کر اگر ملکوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ آپ رکھو گے چاہے تھوڑی دیر بھی، تو اس کا اثر ہے۔ صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ صحبت کا دین جو ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے، آپ کے عمل کو دیکھیں گے، چاہے آپ کو ان کی زبان بھی نہ آئے، آپ نے پانی پیا سنت طریقے سے، اچھا کوئی اگر اندھیرا ہے پانی پی رہے ہیں آپ سنت طریقے سے، اس کے اثرات اور انوارات اس اندھیرے میں بھی دل پر پڑیں گے، اس لیے اپنے ساتھ رکھنا، مجمع کے درمیان عوام کے درمیان اپنے آپ کو رکھنا اور اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ اصل کمال ہے۔ ہر جماعت اس کی کوشش کرے، جہاں جائے جتنی گنجائش ہو، جتنی وسعت ہو، اپنے ساتھ عملہ ضرور رکھے، کیوں بھائی سب کوشش کرو گے جانے والے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ آپ کو کیا فائدہ ہوا وہاں جانے سے؟ اس کو جگہ تو کہہ رہے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، آپ ان کو بول رہے ہیں یہ مسکرا رہے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں جگہ میں۔ چلیے جی، ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ساتھی دے لے کے ہم 3 تھے، تو آپس کی جو اجتماعیت اور جوڑ اور محبت ہے، ساتھی کو برداشت کر لینا، ساری چیزیں ایک دوسرے کی، یعنی باہر تو نہیں کر سکتے تھے تو اپنے ساتھی میں ہی بڑھ چڑھ کر اکرام کرتے تھے۔ کوشش یہ کرتے تھے کہ جہاں موقع ملتا تھا ہم دسترخوان لگا لیتے تھے، مسجد میں بھی ہو کہیں تو ہم تھوڑا سا فولڈیبل دسترخوان رکھیں، تھوڑا چوڑا ساتھ میں رکھ لیے، چاکلیٹ وغیرہ ساتھ میں رکھ لیے، بچوں وغیرہ کو بھی دے دیتے تھے۔ یہ اورنگ آباد والے تو بادام کاجو بھی رکھتے تھے، الحمدللہ۔